بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں نے جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہوئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی، سب کی نگاہوں میں صبح کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودیوں کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے رسول ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی
تعلیم فرمائے اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا